السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ویلکم بیک ٹو انفال انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ سائنس لاہور۔ امید ہے اسٹوڈنٹس آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اسٹوڈنٹ چیپٹر نمبر 4 ہمارا چل رہا ہے، آپ کو پتہ ہے۔ لیکچر نمبر 10 ہے آج ہمارا، لیبر اور بچے کی پیدائش کے دوران دیکھ بھال کے اصولوں کا تعارف، یعنی کہ ایسے کون سے وہ پرنسپلز ہیں جو ڈیورنگ لیبر اور بچے کی برتھ کے دوران جو ہے نا ان کو ہم نے فالو کرنا ہوتا ہے۔ اس میں کچھ اس نے ٹریننگ کے مقاصد بتائے ہوئے ہیں کہ اگر ایک ٹرین بندہ جو ہے وہ اس طرح کی کنڈیشن کو ہینڈل کرتا ہے تو اس کے جو ہے نا وہ کیا کیا نتائج ہوں گے۔ پلان بتائے ہوئے ہیں، شیڈیول پلان کے کس طرح سے ہم نے جو ہے نا وہ بچے کی پوری دیکھ بھال کرنی ہے اور کس طرح سے ہم نے ڈلیوری کے سارے انتظامات کرنے ہوتے ہیں۔ نیکسٹ اس نے بتایا ہوا ہے کہ کلینکل تعیناتی عملہ تجربہ، لیبر روم میں LHW کے تعیناتی طلبات کی نگرانی، دیکھ بھال کے اصولوں کا مشاہدہ اور تجربہ وغیرہ۔ یہاں سے ہمارا مین ٹاپک سٹارٹ ہو رہا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ بچے کی نارمل پیدائش کے دوران مڈ وائف کا کردار اور ذمہ داریاں، یعنی سیزیرین سیکشن نہیں اس کا ہوا، آپریٹ وغیرہ نہیں ہے، جسٹ نارمل ڈلیوری کے دوران جو ایک مڈ وائف ہوگی اس کی کیا رسپانسبلٹیز ہوں گی، اس نے کس طرح سے جو ہے نا وہ بچے کی پیدائش سیفلی کروانی ہے۔ اس میں سب سے پہلے اس نے کہا ہے کہ بچے کی پیدائش کی اصطلاح لیبر اور پیدائش کے مکمل عمل اور پیدائش کے بعد ابتدائی 1 سے 2 گھنٹے کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ نمبر 1 پہ دیکھیں اس نے کیا بتایا ہوا ہے کہ عورت کے جذبات کو سمجھنا اور ذہنی سکون، جسمانی سکون، آرام پہنچانے کے لیے طریقوں پر عمل کرنا، یعنی کہ جو فیمیل ہوتی ہے اس وقت وہ کافی سٹریس میں ہوتی ہے، تو ہماری یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم نے اس کو جو ہے نا وہ اس کی فیلنگز کو سمجھنا، اس کے تاثرات کو، اس کے جذبات کو ہم نے محسوس کرنا ہے اور اس کو جو ہے نا وہ سپورٹیو کیئر وغیرہ پرووائڈ کرنی ہے، یعنی اس کی ہر طرح سے ہماری یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم نے اس کو ایک اچھی کیئر پرووائڈ کرنی ہے۔ بشرطِ سماجی عقائد کے مطابق بچے کی محفوظ پیدائش کروانے میں عورت کی مدد کرنا، ٹھیک ہے، ماں اور بچے کی حالت پر نظر رکھنا، ریکارڈ کرنا، یعنی ڈلیوری کے بعد جو ہے نا وہ بچے کو بھی آپ نے کنٹینیوسلی جب تک آپ کے پاس وہ موجود ہوں گے آپ نے مانیٹر کرتے رہنا ہے، اور ماں کو بھی۔ پھر وہ کہہ رہا ہے کہ تمام دورانیے میں ماں اور بچے کی تحفظ کو یقینی بنانا، عورت کی اطاعت کرنا اور اسے اپنی خواہشات کا اظہار کرنے میں مدد کرنا، یعنی آپ جو ہے نا وہ عورت سے بات چیت کریں، اچھی کمیونیکیشن کریں، اس سے اس کے مسائل وغیرہ پوچھیں اور پوچھیں کہ وہ ڈلیوری جو ہے وہ کس طرح سے کروانا چاہتی ہے، کس طرح سے مطلب کہ وہ اپنے آپ کو جو ہے نا وہ سیف فیل کرتی ہے، تو تھوڑی بہت جو ہے نا وہ ہم نے اس کے ساتھ جو ہے نا وہ بات چیت کرنی ہوتی ہے۔ بچے کی پیدائش کے دوران مڈ وائف کی ذمہ داری، یعنی جب بچے کی پیدائش ہو رہی ہوتی ہے تو کیا اس کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ کہہ رہے کہ لیبر کے دوران اگر کوئی مدد کے لیے بلائے تو فوری طور پہ جانا ہوتا ہے، لیبر کی پیش رفت کا درست تحریری ریکارڈ ہم نے رکھنا ہوتا ہے، محفوظ اور سیف ڈلیوری کروانا ہوتی ہے، پلیسنٹا اور جھلیوں کو محفوظ طریقے سے جو ہے نا ہم نے ڈلیور کرنا ہوتا ہے اور خون کے ذریعہ کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے۔ فیٹس یعنی بچے کو عورت میں نارمل سے ہٹ کر کوئی علامات ہو تو اسے پہچاننا، اس کے لیے جو ہے نا وہ مینجمنٹ کرنا، پیدائش کے بعد جو ہے نا وہ دیکھ بھال کا درست اور وقت کے ساتھ ریکارڈ رکھنا، اگر نارمل سے ہٹ کر کوئی مسئلہ آ جائے، یعنی نارملی جب اس کی ڈلیوری ہوئی ہے تو بچہ اگر پری میچور ہے یا بچے کا ویٹ کم ہے یا بچے کو سانس وغیرہ کو کوئی مسئلہ بڑھ رہا ہے تو ہم نے جو ہے نا وہ فوری طور پہ اس کے لیے کیا انتظامات کرنے، اگر ماں کو کوئی مسئلہ بن گیا، کوئی بلیڈنگ وغیرہ سٹارٹ ہو گئی ہے تو اس کے لیے ہم نے جو ہے نا وہ کیا اقدامات کرنے ہیں۔ پھر وہ کہنا ہے کہ تمام پیدائشوں کو بشمول مرد بچے کی پیدائش کا ریکارڈ رکھنا اور متعلقہ محکمے کو رپورٹ کرنا، یعنی جتنے بھی بچے ہمارے پاس پیدا ہو رہے ہوتے ہیں ہم نے جو ہے نا وہ ان کا ریکارڈ رکھنا ہوتا ہے، اور جو ادارہ ہمیں سپورٹ کر رہا ہوتا ہے، ہمارے اوپر ہوتا ہے، ہمیں لیڈ کر رہا ہوتا ہے، اس کو ہم نے جو ہے نا یہ رپورٹ دینی ہوتی ہے۔
پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ پیدائش کے دوران کسی بھی عورت کی موت کا ریکارڈ رکھنا، یعنی اگر کسی ماں کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تب بھی ریکارڈ رکھنا ہے، اگر بچے کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تب بھی، ادویات دینے سے متعلق اصول و ضوابط کو جو ہے نا وہ ہم نے فالو کرنا ہے، پرنسپل جو ہیں، جو بھی ڈسپلنز ہیں اس کے، ان سب کو ہم نے فالو کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر وہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے جو ہے نا وہ کلائنٹ کی عزت نفس کا بھی خیال رکھنا ہے، یعنی پیشنٹ کے ساتھ اچھے سے بات کرنی ہے، پیشنٹ کو کسی قسم کی جو ہے نا وہ پریشانی نہیں آنی چاہیے اور اس کی دل آزاری نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ وہ ٹائم ہوتا ہے کہ جس دوران فیملی بھی پریشان ہوتی ہے، ماں بھی پریشان ہوتی ہے، ہسبینڈ بھی پریشان ہوتا ہے، تو اس طرح سے کر کے جو ہے نا یہ ہماری ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم نے کلائنٹ کے ساتھ بہت ہی نا اچھے بیہیو کے ساتھ پیش آنا ہے۔ اس کے بعد وہ کہہ رہا ہے کہ جہاں تک ممکن ہو کلائنٹ اس کے خاندان اور اس کے خاندان کے خواہشات کا احترام کرنا، یعنی اگر وہ کوئی آپ لوگوں سے کوئی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہمارے پیشنٹ کو یہ فیسلٹی دی جائے یا اس طریقے سے اس کی ڈلیوری کروائی جائے، تو آپ کا کام بنتا ہے کہ آپ جو ہے نا وہ اس کی جو بھی خواہش ہوگی اس کا احترام کریں۔ جب عورت لیبر کے فعال ایکٹیو حصے میں ہو تو عورت کے ساتھ ساتھ یا قریب رہنا اور بچے کی پیدائش کے بعد کم از کم 2 گھنٹے تک اس کے ساتھ رہنا۔ تمام اوزاروں کے ساتھ جو بھی اوزار ہم نے کیے ہوتے ہیں ان کو جراثیم سے پاک کرنا ہوتا ہے، اسٹیرلائز کرنا ہوتا ہے، پلے سینٹر جھلیوں کو جو ہے نا معائنہ کرنا ہوتا ہے کہ مکمل ہے یا نہیں ہے، پلے سینٹر کو جو ہے نا وہ مناسب جگہ پہ ہم نے تلف کر دینا ہوتا ہے۔ اپنے کلائنٹ اور اس کے خاندان اور دیگر لوگوں کے لیے کام کرنے کے لیے محفوظ ماحول فراہم کرنا ہوتا ہے۔ لیبر کی ہر سٹیج پر مڈ وائف کی خاص ذمہ داریاں ہیں، ہر الگ الگ موڈیول میں بتائی گئی ہیں۔ یہ پہلا موڈیول تھا جس میں ہم نے دیکھا کہ ہم نے کس طرح سے اس کی کیئر کرنی ہے، کس طرح سے ہر چیز کو ہینڈل کرنا ہے، سپورٹیو کیئر کرنی ہے، عزت نفس کا خیال رکھنا ہے، پیشنٹ کے ساتھ بہت ہی پولائٹلی ہم نے جو ہے نا وہ پیش آنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر، جس میں ہم نے دیکھا ہے کہ ایک مڈ وائف کی کیا ذمہ داری ہوتی ہیں ڈیورنگ لیبر، اور یہ موسٹ امپورٹنٹ کویسچن ہے، یہ پیپر میں آتا بھی ہوتا ہے۔ تو امید ہے آپ کو آج کا لیکچر سمجھ میں آیا ہوگا، بہت شکریہ، جزاک اللہ، دعاؤں میں یاد رکھیں، اللہ حافظ۔